السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے. بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں. لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا، کیونکہ ہمارے دیش میں جتنا گند مچے ہوا ہے، جتنا نظر انداز ہمارے دیش میں کیا جا رہا ہے، کہیں اور نہیں. لوگ جانوں سے جا رہے ہوں گے، بات دوسری ہے، لڑکے مر رہے ہوں گے، بات الگ ہے. لیکن جو ہمارے لیے جو سوچ ہے ہمارے دیش کے اندر، یہ بڑا قابل فکر ہے، قابل غور ہے. بہرحال ان پہلوؤں سے ہٹ کے میں ڈائریکٹ آتا ہوں، کیونکہ سیدھا دینے کی عادت ہے اپنے کو. گھب بول کے سمجھے، کوئی بھی کیا بھی بولے اس سے فرق نہیں پڑتا، اپنے کو ایک پیسے کا فرق نہیں پڑتا. ابھی جو چل رہا ہے ہمارے پاس وقت امینڈمنٹ بل کو لے کر، اس کے بعد سپریم کورٹ کو بھی یہ لوگ مینیج کر کے ججمنٹ، کیونکہ تقریباً تیار ہو چکا تھا اور محفوظ کر کے جج صاحب رکھ لیے تھے اپنے پاس. سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس CJI کے پاس تھا. اس کے باوجود نظر انداز کیا گیا. ان کو اب کیسا ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، یا خریدا گیا، یا کیا بولا گیا، لائی ڈونٹ نو. ہے نا، اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے بھائی، اس کا کوئی پروف نہیں ہے. اس کے لیے اپن یہ بات نہیں بول سکتے. لیکن یہ الگ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے ٹائم لیا گیا صرف بہار کے الیکشن کو کے مد نظر. لیکن یہ ہماری غلط فہمی تھی، یہ ہماری غلط سوچ تھی. اس کی اصل وجہ ہے ہمارے 9 لاکھ وقف پراپرٹیز کو لے کر. اس کے اوپر نظر تھی، اور اتنا جلدی کام ہو رہا ہے اس کا، میں بیان نہیں کر سکتا. رات اور دن کام کر رہے ہیں اس کو ہتھیانے کی کوشش میں. لیکن ان کو یہ چیز کا پتہ نہیں ہے، جب آرڈر آئے گا انٹرنیشنل کورٹ سے تو ان کا کیا ہوگا. انہوں سمجھ رہے ہیں ویسے ہی بابری مسجد کے ویسا 4 دن پکاریں گے پھر نظر انداز کریں گے. یہ ان کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے. ابھی انٹرنیشنل کورٹ نے جو دھتکار لگائی ہے، سرکار کو بھی اور سپریم کورٹ سے بھی سوالات کیے ہیں، کیوں تمہاری کیا بچی ہے، تمہارے کو ایسا کون سا پرابلم ہے جو تم کو نظر انداز تم کر رہے ہیں اس چیز کو. ویسا کچھ ہے تو بتاؤ، پھر ہم ہماری کارروائی کریں گے. تم خاموش کیوں ہیں؟ کیا کسی کا ڈر ہے تم کو، یا تم کو ڈرایا دھمکایا جا رہا، یا کس کے تابع کام کر رہے ہیں تم، کسی کے اشارے پہ ناچ رہے ہیں تم؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سپریم کورٹ کے بڑے خطرناک سوالات ہیں بھائی. یہ کوئی معمولی سوالات نہیں ہے. اس کا بہت ڈینجر وہ ہوگا، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے. یہ بول کر سپریم کورٹ نے کل بات کو وہاں پہ منڈے کے دن پھر کیا ہے دیکھیں گے، کیونکہ سنڈے تو ہالیڈے رہتا وہاں پہ، حالانکہ سیٹرڈے بھی آدھا ہی رہتا ہے. لیکن پھر بھی یہ اپنا چلنے سے، اور کوئی وہ تھی میٹنگ وہ لوگوں کی، بہت ججمنٹ بہت ضروری تھا، اس پہ رہنے کی وجہ سے 4:15 بجے تک وہاں پہ بحث چلی ہے. اور اپنی بہت دیر تک، تقریباً 35 منٹ تک، جو اپنے پاس سے جو لائر تھے، جو وکیلیں تھے، بڑی بحث کر کے ساری چیزیں جتنی آپ بھی تھی جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے، CAA کو لے کر، ٹیبل طلاق کو لے کر، GST کو لے کر، دیش کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ، اور ان کی سوچ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے، یا تم سے بھی اوپر ہے وہ لوگ. یہ لوگ اپنی منمانی ایسے ہی کرتے رہیں گے. اگر سے تم لوگ پھر انٹرنیشنل عالمی عدلیہ کیوں ہے؟ عالمی عدلیہ کا کام کیا ہوتا ہے، اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو کتابوں میں پڑھے ہیں اور سننے کو ملا ہے، لیکن ہمارے ساتھ تو جو ہوا ہے اس کو تو نظر انداز کر چکے ہیں، آپ لوگ بھول بھی چکے ہیں. ایک جنا غلط کام کر کے جو ہے سو اپنی جو ضد تھی وہ پوری کر کے بیٹھے ہوا ہے. وہ اس کی آستھا کا مسئلہ ہے، آستھا کا سوال ہے. تو یہ ہمارا آستھا سے جڑے ہوا نہیں تھا کیا؟ چلو اس کو ویسا کرے جو ہم اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں گے، اللہ کے مار کے لیے چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ پاک پروردگار ہے. لیکن اب یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، نہ ہم ٹیبل طلاق کے وقت کچھ بولے، نہ ہم CAA کے لیے کچھ بولے،
نہ جی ایس ٹی کے وقت تمہارے پاس آئے ہیں، لیکن اب یہ ایک ایسا ایشو، ایسا مدعا ہے جو آپ کے اس میں لے کے آنا نظریے میں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم بغیر قبرستانوں کے نہیں رہ سکتے، بغیر مساجد کے نہیں رہ سکتے، بغیر عیدگاہوں کے نہیں رہ سکتے، بغیر درگاہوں کے نہیں رہ سکتے۔ یہ چیزیں جو جس طریقے سے بولے ہیں اس پہ وہاں کے چیف جسٹس نے یعنی ان کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ جس انداز میں تو بول رہا ہوں آپ لوگوں کو، ویسا نہیں، اس کی بولنے کا انداز الگ تھا ہمارے وکیل صاحب کا۔ تو وہ لوگ بڑی یعنی سادگی سے اور بڑی جستجو سے ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، ان کے اوپر کیا ہوگا اللہ بہتر جانے۔ ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ خیر کا معاملہ کرے، کیونکہ جو وکیلیں ہیں ابھی 17 وکیلوں کی ٹیم ہے صاحب، جو کہ وہیں پہ رہتے ہیں لیکن ہے دیش واسی۔ عباس نام تو سنے ہیں، بہت بڑا نام ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ وہ انہوں خود، حالانکہ انہوں جسٹس تھے، انہوں خود جج تھے، لیکن یہ کیس کے لیے انہوں دوبارہ وکیل کی وردی پہنے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو انشاءاللہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، ہم کو پتہ ہے انشاءاللہ آج کل میں پیر منگل تک انشاءاللہ ہم کو اچھی خبر ملے گی، اور جو انہوں اتیاچار جو ظلم کرے اس کا ان کو سبق بھی ملے گا، اس کا جواب بھی ملے گا۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔